السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، 15 شعبان کی فضیلت یہ آپ نے تحریر پوسٹ ڈالی ہے۔ اس روایت کی راویہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حدیث میں یہاں الفاظ ہیں: ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ سبحانہ و تعالی شعبان کی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ جو ہے وہ بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ روایت ترمذی میں 739۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ روایت صحیح کوئی نہیں ہے، اور شعبان کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر روایات سندن صحیح نہیں ہیں سوائے ایک چند کے۔ تو 15 شعبان کی رات کی عبادت اور دن کا روزہ، تو یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کا نمبر ابن ماجہ میں 1389 ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو جب یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے تو 15 شعبان کی رات کی یا نصف شعبان کی رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھنا من گھڑاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم غفران بھائی، آپ نے کہا کہ کسی ندوی صاحب نے اعتراض کیا ہے شعبان کے حوالے سے جوابات پر۔ تو پیارے بھائی، میں ان 2 جوابات کے اندر بھی اور شعبان کے حوالے سے خطبہ جمعہ میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ، اور دیگر علماء بھی یہ بتا چکے ہیں، شعبان کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں 15 شعبان رات عبادت دن کو روزے کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں سوائے 2 کے۔ 2 میں سے ایک تو بالکل صحیح ہے اور ایک ضعیف ہے، لیکن اسے بھی شواہد کی وجہ سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دیگر شواہد روایات کی وجہ سے، ورنہ اس روایت کو بھی بہت سے علماء نے ضعیف کہا ہے۔ بالکل صحیح اور اتھنٹک حدیث شعبان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، بس یہ ہے شعبان کے حوالے سے صحیح ترین حدیث۔ اور خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک یہ سالانہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور ایک ہفتہ وار سمار اور جمعرات کو، اور ایک ڈیلی روزانہ بیسس پر فجر اور عصر۔ تو شعبان کے حوالے سے صرف یہی حدیث ایک صحیح ہے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اب رہ گئی دوسری روایت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو، یعنی 15 شعبان، اور جب نصف شعبان ہوگا تو ہمیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ 30 کا ہوتا ہے۔ تو نصف شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اپنی مخلوق میں سے لوگوں کو بخشتا ہے، سوائے مشرک اور سوائے کینہ پرور کے۔ تو یہ حدیثیں 2۔ اب ان کو لے کر باقی بے شمار روایات بیان کی جاتی ہیں، یا تو اس کا 15 شعبان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا یہ کہ وہ روایات ضعیف بھی ساتھ میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ خالصتاً پیور بدعت ہے، اور اس بدعت کا پوری طرح ارتکاب کرنے والے دیوبندیہ ہیں، البریلویہ ہیں۔ جبکہ عبادت کے لیے کوئی رات خود سے مخصوص کرنا، یا عبادت کے لیے کوئی دن، روزے کے لیے کوئی دن خود سے مخصوص کرنا، ایسا عمل کرنے والا، عبادت کرنا بظاہراً تو خوبصورت عمل ہے،
روزہ رکھنا سبحان اللہ بڑے خوبصورت اعمال میں سے ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی طرف سے یہ عمل کر رہا ہے، ضعیف موضوع من گھڑت روایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے خود ساختہ بے بنیاد استدلال کو سامنے رکھ کر، تو یہ عبادت بھی مردود ہے، یہ دن کا روزہ بھی مردود ہے چونکہ بدعت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد رواہ مسلم۔ فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اور اس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ مردود ہے۔ تو یہ دو حدیث ہیں شعبان کے حوالے سے کہ شعبان میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور 15 شعبان کی رات یا نصف شعبان کی رات کو، 15 شعبان کے بھی الفاظ نہیں ہیں، نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ تو دیوبندیوں کے اندر شرک بھی موجود ہے، بریلویوں کے اندر شرک بھی موجود ہے، یہ تو ویسے ہی کھڈے لائن لگ گئے، کنارے پہ چلے گئے، نکل گئے اس معاملے سے، اور ساتھ میں یہ بدعتی بھی ہیں، اور اہل الحدیث کے حوالے سے ان کے دل دماغ میں کینہ بھی بھرا ہوا ہے، اس لیے معاملہ ہوگا مسئلے کے اختلاف کا، اور یہ مفت میں ہی وہ ندوی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اہل الحدیث پر۔ وجہ کیا ہے کہ اہل الحدیث الحمدللہ خود بھی بدعات سے رکتا اور بچتا ہے، اور دیگر امت کو بھی ہر وقت اس بات کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو بدعات سے منع کیا جائے، بدعات سے روکا جائے۔ تو اہل الحدیث کے اہل حق اہل سنت کے حوالے سے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے حوالے سے ان دیوبندیوں بریلویوں کے دلوں میں خوب کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے علماء عوام کو اہل الحدیث کو غیر مقلد بتا کر، اہل الحدیث کو نجدی بتا کر، اہل الحدیث کے تعلق سے جو ہے وہ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا گستاخ بتا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ گستاخ بتا کر، یہ دیوبندیہ اور بریلویہ اہل الحدیث کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت اور دشمنی بھرتے ہیں۔ لہذا مشرکوں کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے، کینہ پروروں کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ الحمدللہ میں ساری رات سویا رہا، اور جو ہے وہ دن کو نماز پڑھی، اپنے کام میں لگے، ہم سوئے رہیں، ہم وقت پہ نماز کے لیے اٹھیں، ہماری بخشش انشاءاللہ ہے ہی ہے کہ ہم توحید والے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف ہمارے سینوں میں کوئی بغض، کوئی عداوت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو بھی لے کر اللہ کے فضل سے انڈیا، پاکستان، دنیا بھر میں موجود اہل حدیث اہل توحید کی بخشش ہے۔ بدعتی پوری رات لگا رہے، اس کے لیے پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو 15 شعبان رات عبادت اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، بدعتیوں کے اعمال مردود ہیں، اور اہل توحید اہل حدیث سوئے رہیں 15 شعبان کی رات کو اور دن کو روزہ نہ رکھیں، تب بھی ان کی بخشش ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کوئی بندہ تھوڑی محنت پر ڈھیر مزدوری لے لیتا ہے، اور کوئی بندہ ڈھیر مزدوری پر ایک ٹھینگا بھی نہیں لے پاتا۔